میں نے ویڈیوز لگائی ہے، ان میں سے کوئی بھی اہل سنت نہیں ہے، مفتی حنیف قریشی سمیت؟ کوئی اہل سنت نہیں ہے ان اہل کے میں سے نا، یہ مفتی آپ حنیف بالکل صاحب بھی اپنا نہیں ہے؟ جو ہے نا وہ عقیدہ درست کریں، ان میں سے کوئی معیار بھی اہل سنت نہیں معیار کیا ہے بھائی اہل سنت کا؟ اہل سنت کا کہلانے کا معیار کیا ہے وہ دیکھے نا۔ اچھا جی جی اب یہ تو نہیں ہے نا صرف نام ٹائٹل اپنے ساتھ چسپا کر لینا، اہل سنت کا جو منہج ہے اس کو بھی تسلیم کرنا ہی تو اہل سنت کہلاتا ہے۔ اب کوئی خود کو اہل سنت کہے، قادیانی بھی خود کو اہل سنت کہتے ہیں، کیا وہ اہل سنت کے منہج پہ ہے؟ ایسے ہی رافضی جو ہیں وہ خود کو اہل سنت کہنے لگ جائیں تو کیا اہل سنت کے منہج پر ہے؟ منہج کے اوپر ہونا اور جو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے ان کو ماننا تسلیم کرنا ہی اہل سنت ہے۔ جو اسے انحراف کرے وہ خود کو جتنا مرضی اہل سنت کہتا رہے وہ اہل سنت میں سے تو نہیں ہوگا نا، بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو یہ تو آپ نے ہماری نالج میں آج اضافہ کر دیا کہ ماشاءاللہ سے ان میں سے کوئی بھی اہل سنت نہیں ہے، تو یار یہ تو نہیں یہ یہ تو تو نالج میں اضافہ بات کرنے ہو والی گئی، بات ہی نہیں ہے۔ نہیں یہ یہ تو تو دیکھیں بالکل سادہ بچہ بھی میری سمجھ بات، سکتا ہے، نہیں سادہ بچہ بھی ہاں سمجھ ہاں سکتا ہے کیا کہ نام بھائی ہے، ہاں ایک ٹینتھ کلاس ہے، اس کے سبجیکٹ یہی ہیں جو ان کو پاس کرتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ اس نے 10 کی ہوئی ہیں، 10 کی ہوئی ہیں۔ اب کوئی ساتویں کلاس کا بچہ اس کو اب خود کو کہہ دے کہ میں نے 10 پاس کر لی ہے تو نہیں نہ ہوگا، یہ تو سادہ بچہ بھی سمجھ لے گا اتنی چھوٹی سی بات۔ تو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ طاہر القادری جو ہے وہ تفضیلی بن گیا، تو اہل سنت کا تو عقیدہ نہیں ہے اس طرح تفضیلیت کا، اور یہ تو وہ شیعہ خود کو سنی جتنا بھائی مرضی بھائی اہل کا سنت نعرہ، کہے۔ عثمان بھائی شیعہ جی سنی جی بھائی بھائی کا نعرہ یہ بھی طاہر القادری صاحب کی ہی مہربانی ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ چلیں پھر اب میں اس بارے میں کیا، آپ نے تو مجھے بالکل ہی، مجھے کیا آپ نے ان سب کو ہی بالکل ہی خارج کر دیا، تو نہیں کیا آپ بات؟ بات کریں، آپ بات تو کریں نا، تاکہ تھوڑا سر اگر جی کوئی میں سیکھنے کاشف سکھانے کا بھائی، عمل ہو۔ کاشف بھائی دراصل میں آیا تھا ایک روایت پہ بات کرنے، میں نے ان کو پہلے بولا کہ میرے اہل تشیع بھی دوست ہیں اور اہل سنت بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں آج تک خود کو اہل سنت ہی سمجھتا ہوں، دنیا مجھے کچھ بھی سمجھے نا وہ ان کا میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنے دل کا حال دیکھنا ہے، صحیح ہے۔ اب فیضان بھائی نے ایک روایت لگائی تھی، اس نے مجھے ڈسٹرب کیا، اس کو جا کے میں نے پوچھا، جب میں نے پوچھا تو انہوں نے بدلے میں مجھے صحیح طریقے سے بتانے کے بجائے مجھے انکاؤنٹر میں 2 روایتیں دے دی۔ اب اگر وہ میں 2 روایتیں مطلب کہ ڈسکس کروں نا تو پھر ڈائریکٹ مجھ پر بھی ڈائریکٹ قتل کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے جو ہے نا، وہ روایت ایسی ہے، یہ جو انہوں نے لگائی تھی نا لونڈیوں والی سے، اسی سے ریلیٹ روایت ہے، ایک حضرت ابن عباس سے ملتی ہے جو کہ بیکی سنن الکبریٰ بیکی جلد 9 میں ہے، 14133 اس کا نمبر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ملتی ہے، وہ حضرت عمر سے روایت ملتی ہے، اور دونوں سیم ایسی ہی روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت عباس والی تو پھر تھوڑی سی مطلب کہ کم اس میں آ جاتی ہے، لیکن جو دوسری چلیں حضرت ٹارگٹ عمر سے صاحب آپ وہ روایات لے آئیں، آپ ان کے اوپر ہم سے کلام کر لیں، اور میرا جو ہم نے موبائل دے لگائی دو، ہے نا میں پوسٹ اس کے اوپر بھی آپ کلام کر لیں، اس کی ریکارڈنگ کر لیتے ہیں، اس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ نہیں وہ آپ تو چاہتے میں بالکل ہیں ایسے ہی پوسٹ لگائی ہے، وہ جس طریقے سے ترجمہ بتا رہے ہیں، اب وہ مجھے عربی آتی نہیں ہے، اور میں نے جس طریقے سے سنا وہ ڈفرینٹ چیز تھی، میں اسی وجہ سے آ گیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنڈلیاں کھول کے دیکھا کرتے تھے کہ جس کی پنڈلیاں مضبوط ہوں اس کو لے لیا کرتے تھے، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں نے کھولنے کا تو میں نے لفظ سنا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ اب آپ لوگ نے سنا ہے یا آپ لوگ نے ٹرانسلیشن کی ہے تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، میں نے نا اس میں کھولنے والا لفظ نہیں سنا، ٹھیک ہے، باقی اچھا جدھر پیارے بھائی، جی جی، یہ گزارش ہے، میں تو نا اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ میرے بھائی سارے جانتے ہیں اس بات کو۔ ارے ایسے نہیں میں کرے نا کاشف بھائی، ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کو بات ایسے نہیں کرنا کرے۔ چاہ رہا ہوں۔ آپ کے پاس کیا وہ کتاب ہے وسائل شیعہ؟ میرے والا نہیں سوری سر، میرے پاس شیعہ کی کوئی بھی کتب نہیں ہے، بس ایک ناج البلاغہ کیا ہے بس۔ آپ اپنے جو آپ کہہ رہے ہیں میرے دوست ہیں، کیا ان میں سے کسی سے آپ اس کا کوئی سکین یا حوالہ منگا سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو اس کا کوئی حوالہ بتاؤں تو ایک فوٹو منگوا سکتے ہیں اس کی پیج کی؟ جی جی، یا ٹک ٹاک پہ وہ لوگ آتے رہتے ہیں تو کوشش کریں گے، مل جائے گی، کوئی ایسا نہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر منگوا دینا مجھے ایڈ کر لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وسائل شیعہ حصہ 1 صفحہ نمبر 403، آپ مجھے پرائیویٹ میں میسج کریں، میں کاپی پیسٹ وہاں کر دیتا ہوں، کائنڈلی مجھ اس کا اوریجنل صفحہ چاہیے مجھے، اوریجنل صفحہ اور چاہیے میں۔ آخری 10 سیکنڈ، مکتبہ کا ایک سوال ہے میرا، فیضان بھائی 1 سیکنڈ، آخری 10 سیکنڈ کا میرا یہ سوال ہے
کہ کیا آپ جو اتنا اس چیز کے اندر گھس گئے ہیں، اتنا چلے گئے ہیں اس چیز کے اندر، مجھے یہ بتائیے کیا آپ کا کوئی مطلب کوئی لو میٹر تو نہیں ہے کہیں کسی شیعہ خاتون کے ساتھ؟ اچھا کاشف بھائی دیکھیں یہ ایسی باتیں اگر میں ذرا شرارتی مولوی ہوں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا، آپ شرارت کر لیں، لیکن بات جو ہے نا وہ پھر کریکٹرز پر آ جاتی ہے نا، تو اس چیز کو رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں نے نا جرنل بات کی ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں کی، نہ ٹاؤنٹ کرنے کی، جرنل پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ایسا کوئی معاملات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی بھی اوکے بات چیت نہیں ہے، اوکے ٹھیک ہے؟ اوکے چلیں آپ وہ لے اوکے آئیے گا اپنا آپ روایات لے آئیے آپ دوسرے موبائل سے کنیکٹ ہو کے، تو ہاں عثمان بھائی دیکھیں اور ابو موبائل حسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں میں ابھی اس سے دوسرے موبائل سے ہو جاتا ہوں لاگ ان، کوئی مسئلہ نہیں ہے سرکار، بھائی ہیں آپ لوگ، کیا لڑائی جھگڑا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے کسی چیز کا آج تک حل نہیں نکلا ہے نا۔ میں ابھی دوسرے موبائل سے ہو رہا ہوں، باقی آپ کو میں ان باکس کر دیتا ہوں، ابھی آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی آپ بتا دیجیے گا، تو میں کوشش کروں گا اگر مل سکے گا اس کو جینین جو وہ کیا کتاب مطلب جو اس کو بولتے ہیں پرانے دور کی، کیا کہتے ہیں، نسخہ اگر وہ چیز اویلیبل ہوگی مل سکے گی تو کیوں نہیں، ضرور آپ کو دیں گے، لیکن میں نے کبھی نہیں پڑھی، کیوں جھوٹ بولوں، شیعہ کتب میں نے نہیں پڑھی۔ اچھا کہاں سے آ گئے، یہاں سے آ گئے، اچھا آئی ڈی بھی میری خطرناک والی کھلی ہوئی ہے، اس کا تو کیمرہ بھی نہیں کھلا ہے۔ اچھا یہ خانہ بدوش کی آئی ڈی آئی ہے، اس کو اٹھا لیں، میں اس آئی ڈی سے نیچے بیٹھ کے میں تو لے رہا ہوں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی کوئی بھی۔ نہیں میں نے ریکویسٹ کر دی ہے، میں نے ریکویسٹ کر دی۔ آصف بھائی آپ کیوں نہیں لے پا رہے کسی کو؟ بابر بھٹ بھائی السلام علیکم، آپ لے پا رہے ہیں کسی کو نیچے؟ وہ دراصل نا جو پرائیویٹ اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا وہ اپنا اللہ بلا کرے ہوسٹ کے علاوہ آئی تھنک دوسرا کوئی نہیں لے سکتا، رضوی ویلکم۔ ہو رہا ہے آپ کو، شو ہو رہا ہے، میں نے آپ کو ریکویسٹ کی ہے۔ السلام علیکم۔ اچھا میں ابھی وعلیکم لگاتا ہوں السلام۔ اس میں سے کیمرہ۔ اچھا آپ اسکرین بڑی کریں گے، وہ کہاں گئے کشمیری بھائی، کاشف بھائی؟ پتہ نہیں ابھی کہاں گئے ہیں، پلاٹ سے چلیں اتر میں گئے ہیں۔ ویسے فی الحال آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے، وہ اگر اسکرین بڑی ہو جائے تو اب فیضان بھائی بھی بہتر ہو نہیں ہے نا جائے۔ ادھر، فیضان بھائی بھی نہیں ہے ادھر، آپ کس کو دکھائیں گے؟ ابو حسن بھائی تو بیٹھے ہوئے نا۔ ابو حسن بھائی موجود ہیں آپ؟ کیا دکھانا کیا ہے آپ یہ نے؟ عثمان بھی میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن ذرا تھوڑا سا ذرا مجھے ٹائم ہے، یہ ذرا بچے ذرا تھوڑا سا تنگ کر رہے، ابھی فری ہو جاتا ہوں۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کاشف بھائی کو پرائیویٹ میں ان باکس کر دیتا ہوں، وہ بھی جس چیز کا کہہ رہے تھے وہ بھی ان سے لے لیتا ہوں، اور یہ بھی ان کو جو ہے نا میں فارورڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟
جی ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں یہ دیکھ لیں بس. ابے ادھر تو یہ حوالہ سنن الکبریٰ بیکی اور نیچے جو آ رہا ہے نا ارواح الغلیل فی التخریج الاحادیث حدیث نمبر، یہ آگے جا کے آئے گا اس کا یہ مسئلہ ہے نہیں آپ ایسے 1792. کریں نا، حدیث نہیں وہ نمبر نہیں، مسئلہ نہیں ہے بھائی، آ جائیں گے. ہمارے چلتا ہے کہ سند بتائیں اور سند کی پوری تفصیل بتائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں گے کون کون سے راوی ہیں، کن کن کے اوپر جرح ہے، ان جرح کو دیکھا جائے گا. میں یہ جو ایسے تو یہ جس حدیث کی وجہ سے بہت سی موضوع اور بہت سی من گھڑت روایات محدثین لے کر ہاں آئے بے ہیں، شک اور ان کا اصول ہوتا ہے کہ وہ کیوں لے کر آتے ہیں. تو ان کا ایک اصول ہے، نہیں بے ان شک اصول کے تحت وہ لے کر آتے ہیں ان چیزوں کو، جیسے کہ امام مسلم بھی فرماتے ہیں نا. تو وہ ایک روایات جو ایک روایت کو جو ہے وہ سکہ راویوں سے لے کر آتے ہیں، اور پھر بعد میں اس سے کم درجے اسی طرح ان درجات کے حوالے سے وہ لے کر آتے ہیں روایات کو. تو آپ وہ روایت کی جو سند ہے وہ پیش کریں، پھر سند کے اوپر دیکھا جائے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ لیکن سند تو ابھی اس کے اندر جو میرے پاس آ رہی ہے نا، مطلب عربک جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان نافع ان ابن عمر، مطلب نافع کہتے ہیں کہ ابن عمر جب بھی، مطلب کہ یہ تو ہو گئی حضرت ابن عمر سے. اور جو دوسری روایت ہے نا میرے پاس وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک غلام ان کے ان پاس کی آیا. کیا یہ سند ہے؟ یہاں سے اس کی کیا اس کی سند ہے؟ سند اچھا اس کی سند ہے یہ آئی تھنک ڈائریکٹ جو ہے نا وہ حضرت عباس سے ہی ہو رہی ہے ڈائریکٹ روایت. الوہاب اخبرنا جعفر بن اون اخبرنا رحیم ان ابی زبیر ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں ایک منٹ بیٹا آ رہا ہوں. اچھا جی اس کی جو دوسری والی ہے نا جو میں آپ وہ کو جو بتا رہا خبر ہوں. دی ہے، اچھا جو کوئی کہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے، تو اس جی کا جی کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب یہ آپ بتائیں نا، میں تو آپ کو پوری روایت نمبر باقاعدہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس کے اوپر جرا کریں. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں جیرا آپ بھی خود کو اہل سنت کہہ رہے تھے، وہ ابھی یہ جو ٹارگٹ بھائی آئے تھے، تو نہیں جب وہ اخبرنا ٹارگیٹ کہا نہیں جاتا ہوں. ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ساری میں نے کہا جب اخبرنا کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے خبر دی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہاں صحیح ہے، خبر دی ہے ٹھیک ہے. ہے؟ ہاں میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، محدثین جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا کیا، فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ خبر دی ہے، اس نے فلاں ایک بندے نے خبر دی ہے. اب وہ صحیح ہے خبر دی ہو جی، تو پھر وہ دیکھا جاتا ہے کہ جس سے خبر ملی ہے تو اسے اس کا سماع بھی ثابت ہے کہ نہیں. صحیح ہے ٹھیک ہے، یہ سمجھ ساری گیا کہ چیزیں، جس بندے نے خبر دی ہے وہ بندہ آیا صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں پھر اس نے وہ خبر جو دی ہے وہ اس نے کہاں سے سنی، ایسے ساری وہ چیزیں ہوں گی. میں نے ویسے ہی آپ سے میں پوچھا ہے. تو چلے نہیں مجھے فیضان بھائی دیکھیں آگے، ان کو علم وہ سند رجال سنائے، کے بارے میں نا، وہ علم سند سنائے رجال نے کے کہ نافع نے سنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نہیں وہ جی تو دوسری السلام ہے نا. علیکم قبلہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام. اچھا وہ فیضان ذرا بھائی آپ آگے نا، میں روایت ذرا دکھاتا ہوں. سامنے لگا دیں، روایت سامنے لگا دیں، مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. میں ایک سیکنڈ لگاتا ہوں. اس کے بعد ایک اور ہے، پہلے اس والی پہ کرتے ہیں نا، میری اسکرین بڑی کریں گے نا تو پھر نظر آئے گی. ہے کوئی سسٹم لیپ ٹاپ سے آن ہوا ہے شاید اس میں، پتہ نہیں، تو دوسری والی طریقے سے آتا ہے. اچھا چلیں ایسے آ رہا ہے، صحیح ہے. یہ ابھی ایک منٹ، یہ میں نے پلے کر دی ہے ٹھیک ہے نا. اب یہ اس طریقے سے میں نے نا اسکرین ریکارڈنگ کی ہوئی ہے پوری نا. اب اس کا جو اردو متن میں آ رہا ہے نا، وہ اردو میں یہ آ رہا ہے کہ ابو زبیر حضرت عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ ایک غلام ان کے پاس آیا
لوگ جانے لگے تو وہ بیٹھا. ایک منٹ میں پیچھے کرتا ہوں اس کو واپسی تاکہ یہاں ورڈ ٹو ورڈ چلے. اچھا تو کچھ لوگوں نے کہا اے غلام، کیا مسئلہ ہے یار. اے غلام، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں یار، بڑا مشکل ہو جائے گا ایسے. ریکارڈنگ چل رہی ہے، ورڈ ٹو ورڈ آئے گا نہیں. یا آپ مجھے اس روایت کو کسی طریقے سے آپ کوئی رد کریں نا اس کو، مطلب کہ تو میں بھی آگے بات کروں کہ ہاں یار یہ چیز تو ایسے نہیں ہے، آپ نے غلط بتائی ہے. نہیں آپ ٹھیک ہے. سند دکھائیں، سند دکھا کر نا ہوں. وہ سند دکھائیں، سند اسکرین شاٹ لے لیں گے فیضان بھائی. سند یہ دیکھیں نا، سند یہ دیکھیں، یہ آ رہی ہے اپنا چلیں فیضان فیضان بھائی یہ دیکھیں. سند لے آئے. الوہاب یار کے پوری اوپر کا نہیں. اوپر کا حصہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے لیکن آپ ایسا یہاں کریں، آپ کے پاس یہ ریفرنس ہے نا، آپ اصل کتاب نیٹ سے نکالیں یہ دیکھیں تو نا، وہاں سے ہمیں دکھا دیں. یہ دیکھیں نا یار مجھے اتنا ہوتا تو میں یہ کتاب مل رہی نہیں ہے، میں اسی وجہ سے آیا ہوں، ورنہ میں نے اور بھی ڈاؤن لوڈ کی ہیں کر لیتا. یہ نہیں ایسے 14 نہیں نا. سنے تو صحیح، بات تو کم لے دیں. یہ 14133 اس کا روایت نمبر ہے اور کتاب کا نام ہے، یہ دیکھیں. اب ایک کدھر گئی، یہ بڑا مسئلہ. یا اللہ کدھر پھنس گئے. ہاں یہ دیکھیں، یہ کتاب کا نام آ رہا ہے سنن الکبریٰ بہقی مترجم جلد 9. ٹھیک ہے، جلد 9 ہے اور روایت نمبر ہے اس کا 14133. یہ اتنی چیز میں آپ کو مطلب دے سکتا ہوں. باقی اس نے مجھے ایک دوسری بھی دی ہے، دیکھیں اس کا کیا ہے. اس کا ہے، اس کا ایسے ہے، یہ دیکھیں. یہ حوالہ سنن الکبریٰ البیہقی ہے. اس کی سند کو ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. اچھا اس کی روایت کیا ہے، یہ اپنا وہ کیا ہے، اس کا نیچے جو دیا ہوا ہے ارواح الغلیل فی التخریج الاحادیث حدیث نمبر 1792، اور اس کو البانی ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہ بھی اسی کتاب، مطلب یہ دیکھ رہے ہیں نا اوپر لکھا ہوا ہے یار سنن اس کی روایت بتائیں، میں ابھی نکال لیتا ہوں نیٹ سے. یار اس کی یہ جلد روایت بتائیں، جلد کون سی ہے؟ 9. یہ تو ان نافع عن ابن عمر سے ہے. اس کے پیچھے والی سند کہاں پہ یہ ہے؟ دوسری ہے، یہ دوسری ہے نا، وہ دوسری تھی، یہ دوسری تھی. یہ اچھا جو آپ نے وہ یہ تو ان نافع ہے نا، ان نافع، نافع سے اوپر بھی تو سند ہوگی نا، وہ کہاں پر گئی؟ نہیں ہے نا، وہ اس کے اوپر نہیں آ رہی نا، میں اسی وجہ سے تو پوچھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے شروع سے پلے کر دی، یہ شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے. یار البانی کوئی بندہ ہے گا دسو مینوں آپ. کون ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو بولے کہ اہل سنت کی کتاب ہے، تو میں نے بولا یار چلو ایسا اہل ہو نہیں سنت کی سکتا. کتاب ہے. اچھا دیکھیں میری بات اب ان سنیں. کی کتابوں کے اندر بھی تو یہ موجود ہے نا، میری بات سن لیں. ان کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جب 12واں امام آئے گا تو آ کر وہ حضرت ابوبکر عمر کو قبر سے نکالے گا، ان کی آگ جلا، ان کی جو ہے وہ بھائی اجسام میرا وہ جو ہے وہ عقیدہ جلا نہیں دے گا. ہے، بھائی یہ میرا بھی وہ عقیدہ نہیں ہے. ان کی کتب کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے نا. اب یہ بھائی بات تھوڑی ہے کہ جو کتاب کے اندر آ جائے وہ درست ہو گیا. میں آپ سے یہی تو فیضان بھائی بات کر رہا ہوں. میری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھیں آپ نے جو وہ لگائی، اس نے مجھے، میں باقیوں کی بات ہی نہیں کرتا، اس چیز نے میری مجھے عرض سن لیں، سن میں لیں، آپ کی اب بات سن سمجھ لیں گیا ہوں. ایک میری عرض سن لیں، میں آپ کی عرض سن گیا ہوں. میں نے آپ کو پہلے یہ بات کر دی تھی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی جرا و تعدیل کے قاعدے سے اس روایت کا رد ہو رہا تو وہ رد پیش کر دیں، میں وہاں سے روایت ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں اس کے اوپر اصرار نہیں کروں گا. کوئی جرا و تعدیل کا قاعدہ تو اپلائی کریں نا. اب یہاں پر جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ اصول کے مطابق ہم نے بحث کر رہی ہیں. آپ یہ روایت پیش کر رہے ہیں عن ابن عمر سے، ان نافع سے. نافع کے اوپر والی سند امام بہقی تک جو جا رہی ہے وہ سند ہی پوری غائبہ پیچھے. اب جب تک وہ سند ثابت نہیں ہوگی ہم روایت کے اوپر کلام ہی نہیں کر سکتے، ہمیں حق ہی نہیں ہے روایت کے اوپر کلام کرنے کا. پھر دوسری جو ہے روایت اوپر والی، اس کی بھی پیچھے مکمل جو سند ہے وہ بھی نہیں ہے. جب سند ہی مکمل نہیں ہوگی ہم گفتگو کیا کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، سو کہ آپ
لگے رہیں، آپ لگاتے رہیں پوسٹ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بھی لگاتے رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، انجوائے کریں آپ۔ انہوں نے تو لگائی ہیں تو ہم نے رد عمل دیا نا، ہم تو ورنہ اس کام میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ جب سامنے والا آ کر گستاخیاں کرے گا، سامنے والا آ کر صحابہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گا، سیدہ عائشہ کو گالیاں دے گا، تو یہاں پر ہم نے منہ میں چنے تو ڈال کے نہیں نا بیٹھ جانا، ہم نے تو انہیں جواب دینا جو کہ ہمارا فریضہ ہے۔ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب دیکھو میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو وہاں پر کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ یہ تو سرکار خود تعلیم دے رہے ہیں کہ جو سیدہ عائشہ کو وہاں پر گالیاں نکال رہے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں نکالنے ہیں، تو ہمارا تو فریضہ ہے کہ ہم ان کے رد میں جواب دیں۔ بھائی جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ میری نظر میں لانتی ہیں، باقی مخالفت ہو سکتی ہے ادب کے دائرے میں رہ کے، جو حدیث نے، جو کتب نے ہمیں چیز دی ہے وہ ہم پڑھ سکتے کیا استعمال کر مخالفت ہو سکتے سکتی ہے؟ کس صحابی کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ ہمیں بھی تو دکھایا نا، ہیں۔ کس صحابی مخالفت کی سے مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہماری اتنی حیثیت ہے کہ ہم صحابہ کی مخالفت کریں اب یہاں پر بیٹھ کے؟ ہم کون سے صحابی؟ پہلی بات ہے صحابیت شے کون سی ہے؟ صحابیت کے مرتبے کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ بلے بھائی بلے، کیا آپ صحابیت سے اوپر کوئی مرتبے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں جا کر؟ جو صحابہ کے جا کے وہ ان کی غلطیاں بیان کریں گے آپ لوگ؟ کون سی غلطی ہے؟ کون سا اختلاف ہے صحابہ سے؟ دکھائیں ہمیں۔ وہ تو میں نے لگائے ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمیں ڈائریکٹ اہل سنت یہاں سے پر بھی ذکر فارغ کریں، کر کسی دیا۔ ایک کا ذکر کریں تو تاکہ فیس ٹو فیس ہم اس پہ بات کاشی کر بھائی لیتے ہیں، فیضان بھائی آپ کو میں نے کلیئر پوسٹ کر دیتے ہیں۔ لگائی ہوئی ہے، پیرا میں نے بھائی آپ کا پوسٹ، نام کیا ہے؟ میں لکھا ہوا خانہ بدوش نام، ارے اور نہیں یار، نام تو بتائے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب یار، اوریجنل ہم نام، کون سا کوئی لڑائی کر رہے ہیں بھائی، کوئی ایک نہیں دوسرے کے نہیں دشمن یار، تھوڑی ہیں۔ آپ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے لڑائی میں تو والی پیار بات۔ محبت سے بھائیوں کی طرح دیکھو پوچھ رہا ہوں، نام اچھا ہوتا ہے نا، بندہ کال کر لیتا ہے ایسے کہ بھائی فلانے صاحب فلانے صاحب۔ یار کاشی بھائی، رضوی کو پتہ ہے ادھر میرا نام وغیرہ بھی اس کو پتہ ہے، ابھی میں بتانا نہیں چلیں چاہ رہا، اپنے انباکس میں پرائیویٹ آپ بتا سے دوں گا، کوئی گزارش یہ مسئلہ ہے، نہیں آپ دیکھیں وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ ہے۔ فیضان بھائی بھی یہاں موجود ہیں، ابو حسن بھائی بھی ہیں، اور عثمان بھائی بھی ہیں، جی ماشاءاللہ جی، ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں تو اس لیے بیٹھتا ہوں ان براڈز پہ۔ نہیں تو میں بھی آپ اسی وہ میں سے ایک آیا چیز بتائیے جس سے آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ میں آپ کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، میرا ہرگز ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ باتیں جن پر اختلاف ہو سکتا ہے، کون سے صحابی کی بات پر آپ کو اختلاف ہے یہاں پیش کیجئے، ہم آپس میں بیٹھ کے آپ کو سمجھا دیں گے یا آپ ہمیں سمجھا دینا۔ ہماری کون سا کوئی ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں موبائل میں بھائی؟ نہیں نہیں، وہ تو آج لڑنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر فائدہ نہیں لڑ ہے۔ بھی لیں چلیں تو پھر اس کا آپ کوئی وقت حل ضائع نہیں ہے، کیے بغیر ٹھیک میرے ہے؟ بھائی، اب میں وقت آپ کو ضائع بتا کیے دیتا بغیر، ہوں، میں آپ جی کو بتا دیتا ہوں، جیسے فیضان بھائی دھیان کیجیے گا ذرا۔ جی جی فیضان بھائی، جیسے علامہ یاسین نے باتیں کی، اگر وہ باتیں غلط ہیں، یا مفتی حنیف قریشی صاحب نے باتیں کی، وہ باتیں اگر غلط ہیں تو آپ مجھے بتائیں جی یہ باتیں اس طریقے سے ایک غلط ہیں۔ بات شروع کیجئے نا، ایک بات بتائیے، یہ باتیں تو اس طرح ہمیں نہیں مخالفت پتا۔ کی ہی بات ہے، یہ انہوں نے حضرت دیکھی ہے ایک نا۔ بات آپ بتائیے آپ نا، دیکھیں لیٹ آپ آئے سمجھ نہیں کاشف رہے بھائی۔ بات کو، آپ جی میری جی بات سمجھ نہیں رہے۔ جی جی میں چاہ رہا ہوں کہ ایک نقطے پہ پہلے بات ہو جائے نا۔ آپ ایک پوائنٹ بتائیں، نام بتائیں کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی عز و جل فیضان بھائی آپ کو پوری تفصیل سے وہ بتائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ ہم آپس میں نہیں لڑ رہے بھائی۔ نہیں نہیں، کوئی ایسا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، دیکھیں میں اس دن بھی آیا ہوں، مجھے ضرورت تھی، دیوبند کے خلاف کچھ چلیں چیزیں چاہیے تھی، مجھے ملی چلیں ماشاءاللہ اچھا ایک انٹرویو۔ پوائنٹ رکھیے نا، پھر اب ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا باقیوں کا میں بھی، رکھ رہا ہوں نا، میں کیونکہ تو آیا ریکارڈ ہونا ہے بات نا۔ کرنے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تو اہل سنت ہو ہی نہیں، آپ تو شیعہ اور رافضی ہو، آپ سے چلیں سن لینا چلیں کاشف وہ بھائی۔ بھی اچھا، وہ آپ نے ان سے ثبوت مانگا کہ ہاں جی ثبوت دو مجھے، آپ نے مانگا؟ جی جی، یہ بتا رہے ہیں نا مجھے، میں اسی بات پر آ رہا ہوں نا، جب میں نے ابھی یہ بات کی نا کہ کسی کے اوپر آبجیکشن ہو سکتی ہے، وہ آبجیکشن بھی ہم کوئی اپنے پاس سے لکھی ہوئی چیز سے نہیں لے کر آ رہے، اچھا کتب سے ہی لے چلیں کر آ میں رہے اب ہیں، وہ ایک میں تو نام بتاتا بھی ہوں۔ آپ نے نہیں بتایا نا، میں بلاؤں کس نام سے؟ چلیں خانہ بدوش بھائی، ایسا ہے کہ آپ وہ ایک پوائنٹ رکھیں نا، فار ایگزامپل آپ علامہ یاسین کی بات کر لیں گے، جی اس نے یہ بات کی ہے، فیضان بھائی اس سے بات کر لیتے ہیں آپ سے، اگلا تو وہ پوائنٹ رکھیں، اس پہ بات ہو جاتی ہے۔ ہوا میں بات کرنے سے کہ اتنی باتیں ہوئی ہیں، فلاں نے اتنی باتیں کی ہیں، مجھے نہیں پتا کیا بات کی ہے کسی نے، نیچے دسیوں چلے بندے میں بیٹھ آپ کے کو سن رہے بتا ہیں، دیتا ہوں، ان آپ کو نہیں لیٹ پتا۔ آئے نا،
آپ لیٹ آئے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں یہاں پر آیا تھا، میں نے ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ تو اہل سنت ہو نہیں، آپ اپنے آپ کو اہل سنت بول رہے ہو. آپ نے تو ساری رافضیوں والی اور وہ پتہ نہیں کون سا لفظ انہوں نے لیا، تفصیل والی ویڈیوز آپ نے لگائی ہوئی ہیں نا، علامہ یاسین ہے اس میں. تو میں نے بولا بھائی جان میرا وہی سٹانس ہے، اگر وہ صحابہ کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ سٹانس ان کو بتائیں نا، کہہ وہ کر، سٹانس بولیے گا، وہ سٹانس وہ بولیے گا، سٹانس کیا لگا ہوا سٹانس ہے ہے نا، آپ کا؟ وہ سٹانس کلیئر کٹ لگا ارے ہوا ہے وہ بھائی سٹانس. یہاں بول دو نا. یار آپ میرے منہ سے ہی وہ بات کیوں نکلوانا چاہ وہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے چونکہ آپ کا وہ سٹانس ہے جو اس طرح، تو پھر اس کو منافق کہا جائے گا کہ اس کا سٹانس کچھ اور ہے، اوپر سے کچھ اور دکھا رہا ہے. بھائی بات تو کرو نا، اپنا سٹانس بتاؤ کہ ہاں جی میرا یہ سٹانس ہے. بھائی میرا یہ سٹانس ہے، سیدھا سیدھا سمپل اور کلیئر کٹ. جو بھی مولا علی یا اہل بیت کے خلاف آیا یا ان کے خلاف جنگ میں آیا، میں اس کو باطل سمجھتا ہوں اور مولا علی کو حق پر سمجھتا ہوں. اب اس پر مجھے کوئی شیعہ کا فتویٰ آپ کو لگا، کس نے سن کہا لیں کہ آپ. مولا علی نعوذ باللہ حق پر نہیں تھے؟ کس نے کہا آپ کو؟ میں میں نے تو اپنا سٹانس دے دیا نا، اور وہی لگا ہوا چلیں ہے وہاں میں پر. اپنا سٹانس دیتا ہوں اب آپ کو. سن لیں کاشف حضرت بھائی، ایک امیر سیکنڈ ایک معاویہ سیکنڈ ایک رضی سیکنڈ سن اللہ لیں. تعالی عنہ جنتی جنتی. کیونکہ آپ ایک پوائنٹ پہ رکے ہوئے ہیں، اس سے آگے دیکھ نہیں دے کہ ہوا کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی تھی. جب ان کی صلح ہو گئی تھی ان کو ٹینشن نہیں ہے. آپ آج 2024 میں آگے کہہ رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ جو تھا یہ نہ وہ کیا نہ میں قبل کو بات سمجھتا ہوں. یار آپ کی بات کی کیا ویلیو ہے؟ کون لوگ ہیں؟ رافضیوں والا کام کر رہے ہو تو تمہیں رافضی کہہ رہے ہیں نا میرے پیارے بھائی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں جی جی بولیں، آگے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز کیسے آئے گی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی 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 جنتی. نہیں، اس سے پہلے آپ نے ایک بات بے کی شک ہے، جنتی جنتی. اس سے حضرت پہلے ابو آپ نے بکر ایک بات. صدیق رضی اچھا اللہ تعالیٰ عنہ خانہ نہیں بدوش نہیں پہلے صاحب، نہیں خلیفہ. مجھے ایک اپنی بات کا نہیں جواب کرنی. دیں. نہیں پہلے آپ میری بات کے جواب دینا. انہوں نے کاشف بھائی نے جی جی، مجھے ماشاءاللہ ایک بڑی بات کا اچھی بات جواب کی. دیں. میں دیتا ہوں آپ کو بھی جواب. میں میری ایک کاشف بھائی کو سوال، پہلے میرا دیتا ہوں. سوال یہ ہے. میں میں ایک ایڈ منٹ کر لینا، کاشف بھائی، خانہ بدوش صاحب ایڈ کر رہے ہیں فیضان بھائی. چلیں کر لیں ایڈ، کر لیں ایڈ، کوئی مسئلہ نہیں. کر لیں فیضان بھائی، کوئی بات نہیں. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو حضرت علی کے مقابل آئے آپ اسے باطل پہ سمجھتے ہیں. اب جی سب جی. سے پہلے آپ باطل کی یہاں پر تشریح کرتے ہیں کہ باطل کس زبان میں سمجھتے ہیں. آیا باطل یہاں کافر سمجھتے ہیں انہیں، نہیں نہیں یا پھر منافق سمجھتے نہیں ہیں؟ نہیں، تو وہ باطل کی ذرا ہمیں نا وہ تھوڑی تشریح کر کے جو بتائیں حق کہ پر باطل نہیں کس معنی میں ہے، جو سمجھتے ہیں حق آپ پہ انہیں. نہیں ہے، جو حق پہ نہیں ہے. اچھا، ظاہر سی بات ہے جو حق پر نہیں ہوگا یعنی کہ وہ گناہ کر رہا ہوگا، یہی بات ہے پھر لازمی وہ نہیں گناہ گار ہے، ٹھہرے. لازمی نہیں ہے. اچھا، لازمی نہیں ہے کہ لازمی ہے؟ لازمی نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ وہ گناہ گار بھی نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہو گیا. وہ یعنی کہ پھر کافر بھی نہیں ہے، منافق بھی نہیں ہے، گناہ گار بھی نہیں ہے. تو پھر لیکن وہ آپ غلطی کو پر کیا ہے. مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ وہ آپ کو کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے ایسا کہ آپ ان کے خلاف گفتگو کرنے پر آپ کو نہیں، مجبور کر میں رہا تو ہے؟ استغفر اللہ، میں کسی کے خلاف کیوں گفتگو کروں؟ میری اتنی کیا مجال ہے؟ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اچھا، مجھے، وہ مجھے یہ یا بتائیں اللہ کہ یہ لوگ معدل جو کر رہے حضرت مجھے. عقیل بن ابی طالب تھے، حضرت عقیل بن ابی میں طالب تھے، نہیں پڑھا ان کے بارے میں. وہ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولا علی کے نہیں، پہلے سگے مجھے بھائی ایک ہیں. منٹ کاشف جی، اتنا مجھے پتا ہے لیکن مزید ان کا نہیں پتا مجھے. میں ایک منٹ، کاشف بھائی نے ایک اچھا، بات تو کی ہم تھی. بتانے لگے ہیں ایک نا، منٹ ہم آپ رک کو جائے بتانے نا آپ لگے نے، ہیں. سر بریک بھی لگائے نا آپ ماشاءاللہ، اتنی دیر سے بول رہے ہیں نا. میں لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں. چلیں آپ بول کاشف رہے ہیں، بھائی آپ بول رہے حضرت ہیں، بول رہے معاویہ ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے تھے، تو میں ان سے ایک بات کر دوں اس کے اوپر کہ یہ کہہ رہے تھے کہ صلح ٹھیک ہے. تو میں اس کے اوپر نا ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ کاش وہ صلح رہ جاتی، کاش وہ صلح رہ جاتی تو آج یہ لوگ، ہم لوگ، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ اتنا نہ بول رہا ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہو حضرت گیا، اب امیر ٹھیک ہو معاویہ گیا، رضی اب اللہ ٹھہر تعالیٰ عنہ جائیں. سے ایک منٹ سن لینا، صرف بات صلح پوری نہیں کرنے تھی، دیں، صرف صلح نہیں تھی بات پوری بیعت کی. کرنے دیں ہمیں. امام حسن و بھائی جان حسین نے صرف بات صلح نہیں پوری کی کرنے دیں. بلکہ، اور ٹھہر جائے نا، بات سن لیں. حضرت امام حسن و حسین نے دیکھیں صرف اگر صلح آپ نہیں نے کی اپنی ہی بات بلکہ کرنی ہے تو ان پھر کی میں بیعت منہ بھی بند کی. چپ چاپ بیٹھ جاتا ہوں. آپ پہلے آپ آپ بول غلط لیں بات، پھر آپ کاشف بھائی غلط بول لیں بیانی گے. کر رہے ہیں.
آپ غلط میں نے بیانی تو کر کوئی رہے بھی ہیں. غلط بیانی کی، میں نے تو آپ آپ کو نے کہا صلح رہ جاتی، اس بات کا آپ ثبوت کی کتاب سے دیں گے کہ وہ صلح منسوخ ہو گئی ہے. چلیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بھی اتنا عقل شعور ہے، بچہ بننے کی کوشش اگر کوئی انسان کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، یا کوئی سچ کو جانتا ہوا بھی دیکھتا ہوا بھی اس کو نہ مانے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے. میں آپ سے صرف اتنی سی بات کر دیتا ہوں کہ جو صلح ہوئی، آپ اس صلح کی شرائط بتا سکتے ہیں مجھے کہ کیا صلح کی شرائط تھیں، وہ کس بنا پر صلح وہ میں صلح ہوئی؟ صرف ایک شرط تھی کہ اموال خمس جو ہے وہ انہیں دیا جاتا رہے گا، جو بخاری کی روایت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ تمام شرائط باطل ہیں، مردود ہیں، کسی کی کوئی سند نہیں ملتی ہے، خود ساختہ ہیں باقی کی سب. واہ کیا بات کہی ہے، مطلب صرف ایک بخاری کی روایت صحیح ہے، باقی سب روایتیں باقی اب غلط ہے. آپ اس صحیح کہہ موضوع رہے ہیں آپ، معاملے پر آپ نے مدعی یہی ہیں. کہا، آپ وہ آپ سند نے پیش یہی کریں گے بات ان کی. کی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ ان شرائط کی آپ نے سند پیش کریں گے. آپ مدعی ہیں، پیش کریں ان کی آپ نے شرائط. آپ نے یہی بات کی نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح بخاری سے حدیث ملتی ہے صرف وہ ایک ٹھیک ہے، باقی سب کی سب غلط ہیں، یہی عرض کیا آپ نے؟ آپ کے لگتا ہے کان شاید بند تھے یا آپ نے بات سنی نہیں. میں نے عرض کیا ہے جتنی بھی شرائط ملتی ہیں صلح حسن کی، صرف ایک کی سند ملتی ہے جو اموال خمس والی ہے، اس کے علاوہ کسی شرائط کی سند نہیں ملتی. اگر سند ہے تو آپ وہ یہاں پر پیش کریں. چلیں. اچھا ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پاس جانشین نہیں کر سکتے کسی کو؟ بالکل نہیں ملتی، بالکل نہیں ملتی. نہیں ملتی ہے یہ روایت، آپ نہیں. بتا دیں آپ مجھے. سند پیش کریں، سند پیش کریں اس کی. آ جائیں، یہ میدان لگا ہوا ہے، حاضر ہوں میں بھی، آپ بھی جزاک یہاں پر نہیں، موجود ہیں. آ جائیں، سند پیش کریں. آپ میں کہہ بتا تو رہا دینا، ہوں میں بھی ڈھونڈنے سے تو سند میرا، پیش آپ کر دیں. مجھے صاف تو بول جب دینا. بالکل او نہیں، بھائی بالکل نہیں ہے کہ میرے آپ، بعد، بالکل نہیں ہے. اس کی سند ہی نہیں ملتی ہے اس روایت کی، اس کی سند ہی نہیں ملتی کہ میرے بعد اچھا خلیفہ ہوگا. جی آپ اچھا تحقیق کر کے آئیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. جب آپ کا دل کرے عثمان بھائی کی بروڑ یا پھر نیچے ابو حسن بھائی بیٹھے ہیں ان کی بروڑ، جہاں پر آپ کا دل الحمدللہ کرے آپ دوبارہ سب آ جائیے فالو گا. میرے پاس، ہم حاضر ہیں. نہیں ٹھیک نہیں ہے، آپ جب سب آپ کا دل فالو کرے میرے گا پاس آپ آ آلریڈی جائیے گا. فالو دو کوئی، عاجز لیکن حاضر ہے. آپ کی یہ بات جو ہے نا وہ میں نے اپنے پاس لکھ لی ہے، اور میں اس کو آپ سے جی لازمی کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈھونڈنے میں بالکل مجھے تھوڑا بالکل. مسئلہ آپ پیش اس کے آئے گا. اوپر شرط، آپ بات سن لیں. آپ نے اس اس شرط کی سند پیش کرنی ہے. سند، یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے. نہیں، با سند، کیونکہ الاسناد من الدین، سند دین سے ہے. اسلام کی عمارت جو ہے ہمیں وہ دین اسناد سے پر نہیں ہے، کھڑی ہے. دین ورنہ سمجھ جس کے سے ہے. دل میں جو ہے اللہ ماشا، اللہ ان یشاء ماشا، کہ جو جس کے دل میں جو ہے وہ کہتا رہے. اس طرح کا جو مقولہ ملتا ہے اسناد کے بارے میں. سند دین سے ہے. تو جب کسی چیز کی سند نہیں ہوگی، اگرچہ کسی بڑے سے بڑے محدث نے وہ کہی ہو، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. کسی بڑے سے بڑے محدث نے اپنی کتاب کے اندر سے ذکر کیا ہو، وہ قابل قبول اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کی سند پیش نہیں ہوگی. سند پیش کریں، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. صحیح جی ہو گیا، صحیح ہو گیا. اور یہ اس میں کوئی یہ بھی شرط آپ کو یہ ہے کہ یہ ہمیں بخاری مسلم سے ہی چاہیے؟ نہیں، جہاں دنیا کی سند جون اوکے سی ہونی چاہیے، کتاب سے، دنیا سند کی اوکے ہونی جون، چاہیے بس. آپ کو، ہاں جی، سند آپ نے صحیح پیش کرنی ہے اس کی. دنیا کی جون سی مرضی کتاب سے نکال کر لے ہیں، بلکہ ان کتابوں سے بھی نکال کر لے ہیں جو اب چھپنا بھی بند ہو گئی ہیں عرصہ دراز سے. سوری کیا، کون سی کتاب؟ میں نے کہا دنیا میں ایسی کروڑ ہزاروں کتابیں ہیں کہ جو نا اب چھپنا بھی بند ہو گئی ہیں. 800 سال 200 سال پہلے ان کا وجود ختم ہو اتنا گیا بھی ہے. بند ہو اگر گئی، آپ اچھا کو اچھا. ان کتابوں سے بھی کوئی حوالہ مل جائے نا تو آپ لے آئیے گا. ٹھیک ہو گیا، اوکے ہو گیا بھائی. اب آپ نے لاجواب کر دیا تو آپ سے میں مزید کیا بات کروں، آپ کسی چیز کو مان ہی نہیں رہے. مان نہیں ٹھیک ہے، رہے آپ، کوئی اصول کے مطابق چیز پیش کرے تو ہم مانے نا. نہیں میں نے تو صاحب بات آپ کی. اس کی سند پیش کریں. جو میں نے آپ کو کہا بخاری کی روایت کے اندر جو ایک سند ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اموال خمس جو ہے وہ ان کو ملتا رہے گا امام حسن مجتبیٰ سے. اور باقی بھی روایت کے اندر مال خمس والی جو ہے جس کی سند آئی ہے وہ ہم بالکل قبول کرتے ہیں، اور حضرت معاویہ انہیں اموال خمس میں سے حصہ دیتے رہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ انہیں ہزار ہزار 10,000 درہم جو ہیں وہ بطور تحفہ پیش کر دیا کرتے تھے. جو احتجاج تبرسی کے اندر ملا، اس کے احتجاج تبرسی کے اندر ان کا جو مولوی ہے اس نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے اور اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے شیعہ کتاب کے اندر سے، میں آپ کو بھی ریفرنس سامنے لگا دوں گا.
لیکن آپ نے بھی جانا ہے اور اس سند کو اس کی سند لے کر آنی ہے صحیح، جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ کہ حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ حضرت امام حسن بنیں گے. امام حسن بنیں گے، یہ کس نے آپ کو بول دیا؟ تو ابھی آپ نے اور کیا کہا؟ یا اللہ اکبر، ساری رات روتے رہے تھے، مریا اچھا تو کوئی آپ نے بھائی کیا جان۔ بتائیں، آپ نے کیا میں کہا؟ نے آپ سے یہ عرض کی تھی فیضان بھائی، آپ بھی تھوڑا سا اچھا نا ہائپر جذباتی اچھا ہو گئے، جی جی، تھوڑا نہیں سا نہیں، میں جذباتی تھوڑا تو سا میں بالکل نہیں تمل ہوا. ہو گئے، تمل ہو گئے، بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جو سنا ہے اور آئی تھنک پڑھا بھی ہے، تو وہ ہمیں یہ بات ملی کہ مطالبہ یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں کر سکتے، مطلب اچھا کہ جو جانشین مقرر نہیں کر سکتے. جی، مطلب ٹھیک کہ ہو گیا، جو اس کی ہمیں یہ سند چیزیں، لانی ہے. جی ٹھیک ہے، جی میں جی سمجھ گیا ہوں، جی اس جی، کی سند لانی ہے ہاں، آپ نے. مطلب ہمیں یہ جو چیزیں ملتی ہیں نا کہ یزید کو اپنی زندگی میں ہی وہ اس کی بیعت کروانے کے لیے اعلان کرواتے تھے اپنے صحابہ کرام سے، یہ معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ تو ہے. یہی تو لیکن جانشینی ہے۔ آپ نے یہ پیش کرنا ہے کہ یہ شرائط کے اندر طے تھا کہ حضرت معاویہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کر سکتے. اس کی سند آپ نے پیش کرنی ہے، اس شرط کی سند آپ نے لانی ہے. یہ اچھا، میں آپ موضوع اس محل ہے. بات پہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی میں نے پہلی بات مان لی، ٹھیک ہو گیا فیضان بھی، میں آپ کو سند پیش کروں گا۔ آپ یہ بات جی مانتے ٹھیک ہیں ہے، کہ حضرت معاویہ نے یزید کو جانشین اپنا خلیفہ کے لیے نامزد کروایا اپنی حیات میں؟ بالکل بالکل کیا. آپ نے اپنے جو آپ کی اس وقت مجلس شورا تھی، آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کر کے اسے اپنے بعد جو ہے وہ خود ولی عہد نامزد کیا. اس کے اندر تو میں اس کے اندر قبول کرتا ہوں. لیکن آپ کا اختلاف اور میرا اختلاف یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے یہ شرط طے کی تھی صلح حسن کے اندر کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کریں گے. اس کی سند آپ نے پیش کرنی ہے. یہ میرا موضوع لیکن اب محل ٹھیک ہے، نزاع گفتگو ہماری یہ ہے. میں اس کی ضرور سند آپ کو پیش کروں گا، ورنہ آپ سے معذرت کروں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے یہ بات تو کنفرم کر دی کہ حضرت معاویہ نے اپنی حیات میں یزید کے لیے بیعت کے اس کے دروازے کھلوا دیے تھے، یہ بات آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ اتنی بات تو آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ سند میں آپ کو کوشش کروں گا میں ڈھونڈ کے لاؤں، مجھے آپ نہیں سے ملے گی، میں آپ سے ہماری جو معذرت سند کروں کی بات ہے نا، وہ سند کی بات یہ ہے کہ حضرت گا۔ معاویہ نے یہ شرائط طے کی تھی کہ اپنے بعد ولی عہد جو ہے وہ کوئی منتخب نہیں کر سکتے. اس پر میں ہمارا سند کلام ہے. جب وہ یزید والی بات پہ آئیں گے تو پھر وہ الگ موضوع ہے. اس کے اوپر تو میں میں نے آپ اختلاف ہی نہیں سے کیا کہ حضرت نہیں، معاویہ نے آپ نے اپنے بات کو، اصحاب سے مشورہ کر کے انہیں ولی عہد مقرر کیا تھا، نامزد کیا تھا. چلیں اب ایک منٹ میوٹ کریں، اب میں بتاتا ہوں۔ میں نے بات یہ کی تھی کاشف بھائی کو کہ کاش وہ صلح رہ جاتی، تو انہوں نے بولا کہ کس زمرے میں؟ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے حیات میں ہی خلیفہ جانشین کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے بولا کہ آپ اس کی تو سند یہ پیش شرط کرو، کے اندر طے ہی نہیں تھا نا، میں یہ بتا شرط کے رہا اندر ہوں نا طے ہی نہیں ذرا تھا کہ دیر۔ اپنے بعد خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ کیا نام ہے صلح ٹوٹ گئی ہے؟ یہ تو آپ کا استدلال باطل ہے. ٹھیک ہے بھائی جان، اوکے ہو گیا، میں آپ کو سند پرووائڈ کروں گا، ورنہ میں آپ سے معذرت کروں گا، اچھا ٹھیک ہے؟ چلیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں، جو بھی کہہ رہے تھے وہ کمپلیٹ کریں آپ. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سند پرووائڈ کروں گا، اگر نہیں پرووائڈ کر سکا تو میں آپ سے اپنے الفاظ پر معذرت کروں گا، رجوع کروں گا. لیکن آپ کی بات سے اتنا تو مجھے آ گیا، اخذ میں نے کر لیا، آپ نے ایگری بھی کر لیا کہ یزید کو انہوں نے اپنا حیاتی میں ہی اس کو جانشینی کے لیے وہ شروع ہو چکے تھے، اس کے معاملے پر وہ کرواتے تھے اعلان. یہ بات تو ایگری ہے نا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. وہ سند والی بات آپ ایک سائڈ پر چھوڑ دیں، اچھا وہ میں نے ایگری اس کے کر اوپر لیا بھی آپ کی بحث بات. ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. جی جی کاشف بھائی بسم اللہ، بتائیں تھوڑا، بتائیں کاشف بھائی، سن رہا ہوں اب وہ میری سند لے موبائل کے میں آئے نا ہیڈ رہی ہے. پہلے سند تو لے سند تو کے میں نے آؤ نا آپ کو بول استاد. دیا نا، میں نے آپ کو بول دیا نا، آپ مجھے اس کے اوپر بھی کچھ جی جی، کوشچنز دے دیں، آپ سند لے کے اس آئیے کے گا، اوپر پھر بھی میری کچھ بات کوشچنز سنیں، دے دیں. میری بات گل تو سن لو جناب. جی جی وہ جی آپ جی نے روایت سرکار. پڑھی ہوگی کہ حضرت عمر کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ کو کسی نے، آپ کو صاحب نے کہا کہ آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ منتخب کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں وہ کام کروں جو مجھ سے بہتر شخص نے کیا، یعنی کہ حضرت ابوبکر نے، یا وہ کام کروں جو ان سے بھی بہتر شخص نے کیا، یعنی کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، لیکن حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا. تو اس کے اندر تو شرعاً قباحت بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ مشورے کے ساتھ جو ہے خلیفہ منتخب کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کی بات کا جواب ہے. نہیں تو وہ یار یہ کیسی بات کر دی آپ نے کہ مشورے کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ تو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی نا،
اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت عمر نے شورا بنائی تھی نا. حضرت ابو بکر صدیق کے تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ ناگہانی طور پر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر کو ہیلو 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 جی 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 کاشی کیا بھائی. فرما رہے ہیں آپ؟ کیا میں نے فرما رہے ہیں؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی، جو وہ خلیفہ جو ان کی اچھا بیعت میں، آپ کی کتنی عمر ہے تقریباً؟ کوئی 20-22 سال سے اوپر ہیں اب؟ جی اتنی ہے. اچھا، جو مرد صحابی ہیں نا، ان ہو استعمال ہوتا ہے. جی مجھے پتا ہے، ڈنڈی مار رہے. ان ہو مرد حضرات، مرد صحابی کے لیے یوز اچھا ہوتا ہے. میں نا کاشف بھائی ذرا بائک چلانے لگا ہوں، تو میں ان کی بات سن رہا ہوں مکمل. تو اگر تھوڑا سا دیر سے مائک آن ہو تو ذرا مائنڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کریں تو کوئی گل نہیں نا، اکثر تمہیں پتا پھر رولا پی جاتا ہے. نہیں کوئی بات نہیں یار بھائی، آپ نے اتنا یار ٹائم آپ نے پکارنے کے لیے بھی اپنا نام نہیں بتایا یار. خانہ بدوش ایسے تو نہیں ہوتا نا یار. ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕਾਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿਓ. ਹੁਣ نہیں ਜ਼ਰੂਰ مجھے ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਢਾਣਾ ਇੱਥੇ. اچھا چلو چلیں، یہ ساری باتیں تو یہ پھر آئے جو بڑے بھائی ہیں آ کے بات کریں گے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ نام کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں راہ یار ڈرنے مذاق کی پوچھ رہا بات نہیں ہے. نہیں یہ ڈرنے کی تنگ بات نہیں کر نہیں رہا ہے. آپ کو؟ نہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. میری دوسری آئیڈیز ہیں، اس پہ میرا پروفائل، میرا نام، ہر چیز ہے. تھوڑے معاملات ٹک ٹاک پہ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، اچھے بھی یار ہوتے ہم ہیں بے برے بھی ضرر سے ہوتے لوگ ہیں، ہم نے کیا کسی کو کہنا ہے؟ ہیں. نہیں کہنا تو نہیں ہے، وہ پھر وہ بات وہی ہے نا. ابھی ٹک ٹاک پہ کوئی کسی کا کچھ کر تو نہیں سکتا، صرف اور صرف غلاظت بک سکتا ہے، یا پکچرز لیک کر سکتا ہے، یا ڈیفیم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو نا. چلو، نہ تو ہم آپ پہ فیملی غلاظت وغیرہ، بکیں گے، نہ ہم آپ کو نہیں ڈیفیم میں کریں آپ کو گے، کب کہہ رہا ہوں نہ آپ کاشف کی بھائی. پکچر لگائیں گے. نام تو بتا دے ایسا بھائی. میں آپ کو ان باکس میں بتا دوں گا، پرائیویٹ، کوئی نہیں مسئلہ. یار استاد، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، نام نہیں بتاتے، ڈرتے کیوں ہو یار؟ نہیں میں ڈرتا صرف اللہ سے ہوں، ٹھیک ہے نا. رضوی بھائی مولا علی السلام علیکم، کیا حال ہے رضوی بھائی؟ کے نوکر ایسے تو نہیں نہ ہوتے جیسے آپ کام کر رہے ہیں. مولا علی کے نوکر ایسے تو نہیں نہ ہوتے. مولا علی سے محبت رکھنی ہے بھائی. چنگی محبت ہے، نا دسنا کوئی نہیں تے محبت تے مولا علی نال ہے. نہیں واہ، تو میرے نا دسن تو مولا نال محبت ظاہر ہونی ہے. تو وہ ڈرتے کیوں ہو یار؟ ڈرو تو نہیں نا یار، ڈرتے کیوں؟ مولا علی کا ماننے والا اور ڈر جائے. نہیں بھائی جان ڈرتے نہیں ہے یہ آپ. کاشف بھائی، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جی مفتی رضوی بھائی، حمدان تو ہو گیا، اور یہ ہو گیا یاسین. ہم تو صرف افضی کہتے ہیں، قادری نہیں کہتے. وہ اہل سنت نہیں ہے خانہ بدوش بھائی. ان کا سٹانس پورا اہل تشیع والا ہے، اہل سنت والا سٹانس ہی نہیں ہے سرے سے. رضوی مجھے آج پتہ لگا کہ مفتی حنیف قریشی بھی اہل سنت نہیں ہے. ڈاکٹر طاہر وہ مفتی القادری چھ حنیف صاحب قریشی کا دفعہ 6 معافی دفعہ رجوع، مانگ چکا ہے، وہ 6 6 دفعہ دفعہ انہوں نے رجوع رجوع کر کیا چکا ہے ہے. اپنی بات سے. وہ آپ نہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا. میں کر لوں گا، کوئی نہیں مسئلہ. باقی رضوی تیرے کو تو اچھا پتہ ہے میری بات سنیں، یہ جو آپ روایت پیش کر رہے تھے نا جس میں ہے عبداللہ بن یعقوب، یہ حدیث گڑتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. یہ حدیث گڑتا تھا، اس کا حوالہ دے لیں آپ. کون سی اچھا والی؟ یہ جو آپ نے ابھی اخبرنا، وہ جو میں آپ کو عثمان روایت بتاتا ہوں بھائی، جس میں ہے نا عثمان بھائی ابو زکریا راز بن نہیں ابی کھولی رہے. اسحاق. اچھا ایک منٹ فیضان بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی والی حدیث؟ وہ جو میں نے ناگہان والا لفظ استعمال کیا، اس حدیث کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ قبلہ فیضان بھائی نے روک دیا مجھے، اب آپ چھوڑیں. ارے یار فیضان بھائی کرنے اچھا دو نہیں، بات، کچھ ہماری کھوپڑی میں آ جائے گی بات. وہ نہیں، یہ ہمارے جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں نا، یہ اتنی جلدی اپنی جو حوالہ جاتا ہے وہ دکھاتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یار، میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے ماننے والے نہیں ہیں؟ پیش ہیں آپ کیوں نہیں؟ میں صرف اور صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کہہ کرنا ہمارے دلوں پر نشتر نہ چلایا کریں کہ ہم صرف مولا علی نہیں کرم. آپ، میں کرنے والا ہوں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ مانتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے.
نظریات ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جی جی کاشی بھائی معذرت آپ کو ٹوک دیا بیچ میں. بولیں بولیں آپ. نہیں نہیں ساری ڈسکشن ہوئی, ہیلدی ڈسکشن ہوئی, نہ لوچ ہوئی, کچھ پیار محبت سے یہ میرے دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں یہ چیز میں ایسے ہی ہوتا ہے. ورنہ اگر میں صرف ایک ٹرپ, اور پتہ ہے میں ہر جگہ گھومتا ہوں اور یہ انجینئر کچھ ہو, کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر جگوات لیا جائے اور جس پر دل راضی ہونا اس پر رضامندی اختیار کریں. بس یہ اللہ نے دینا ہے, ہاں اس تو کر بھائی سکتے ہیں ایک دوسرے میں کی باقی بس. سب کی گارنٹی دے سکتا ہوں, یہ آپ کو گالی نہیں دے گا. بس دیکھو علی گڑھ بھائی لگ گیا مذاق کر ہے. نہیں نہیں اچھا اور نہیں کھانا کاشف بھائی ہم بھائی سب کا مقصد ایک ہے, اور رضوی بھی کہتے ہیں بولے شاید تھا, تو مجھے بولا تم قادیانیوں کے وہ ہو کیا بولتے ہیں سہولت کار ہو اور فلانا ڈمکانا. میں نے بولا یار بھائی میں اہل سنت حنفی بریلوی قادری. بولا یہ تو قادری اور بریلوی خوار ہوتا رہا. امام احمد رضا خان صاحب کی میں نے کتاب ڈاؤن لوڈ کی رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, اس میں میں نے جا کے پھر نکالا کہ وہ فاسق کو فاجر بھی مانتے ہیں اور امام احمد بن حنبل کا انہوں نے فتویٰ. رضوی سے تو میں 2-3 دفعہ لڑا. میں نے بولا تم لوگ نازبی ہو, تم لوگ تو یزید کو لعنت نہیں کرتے. تو اچھا آج آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, امام احمد کا بھی یہ سٹانس نہیں ہے جو وہاں پر لکھا ہوا ہے, وہ بھی میں انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا. اچھا وہ بھی لعنت نہیں کرتے. لیکن دعویٰ رضویہ میں یہ تکفیر کے قائل تھے. وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں نا. نئی چیزیں رضوی سننے کو مل رہی ہیں روز ماشاءاللہ. آج ایک نئی چیز آئی ہے. وہ نا اصل میں مجھے اصل کتاب آپ نے وہ والی میجر ہی ٹھیک ہے جی نا. عربی میں عبارت اگر آپ اچھا ایک سیکنڈ ذرا ایک سیکنڈ شیخ پرنس صاحب میں یار تھوڑا سا نا موضوع تھوڑا ادھر ادھر کر رہا ہوں تاکہ فضا بھائی اتر جائے ہم سے. الزام لگایا ہے آپ کو, یہ تو آپ یہ کنفرم کریں کہ آپ ہماری اولاد ہیں, یہ تو آپ کنفرم کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے کنفرم کر دیا بھائی. یہ تو مطلب کہ کوئی ڈی این اے وغیرہ چیک کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا بریلوی ڈیش ڈیش ڈیش. اب ہم نے اگر آپ کی والدہ
मोहतरमा को डैश डैश किया है तो आप पैदा हुए हैं क्या? अरे भाई को खुदा का खौफ करो यार। क्या हो गया काशिफ भाई, किसको चाट रहे हो? कह रहा था कि मुझे अपना बेटा ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर राजी तो हम भी नहीं है, हम भी पूरा रगड़ते हैं। जब कोई आके उंगली करता है तो हम भी बाजू दे ही देते हैं उसको। फिर जब जुबान गंदी करनी है तो फिर बंदा पूरी तरीके से ही कर ले। अच्छा क्या नाम है उसका, उस्मान भाई आप मौजूद हैं? वो ABR जो है ना वो आईडीज बदल बदल के आ रहा है नीचे। हटा सावन की गटा, उसको कौन सा यार इंजेक्शन लगाया तुमने? भाई जो इसका गालियां दे रहे हैं ना उसको म्यूट कर दे। गाली जो गाली दे रहे हैं उसको म्यूट कर दे, वो नीचे क्योंकि वो अपनी देना चाह रहा है ना वो रिश्ता, उसे पता नहीं है कि सारे मैरिड बैठे हुए। रिजवी कोई है मूड शूट थे, दसो फिर। भाई कोई मूड नहीं बोला है। बस भाई इधर रिजेक्ट हो गया, किधरे और जाके पेश करो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान भाई जरा ध्यान कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। चलें ठीक है काशिफ भाई, फिजान भाई, सवाल नोट हो गए कि एक तो आपको सनद पेश करनी है, ठीक है ना, जी कि वही वाली यजीद वाली, सॉरी यजीद वाली नहीं, जानशीन वाली, ठीक है ना, उसकी आपको सनद पेश करनी है। और ये जो दो रवायतें मैंने आपको बताई सनद अल कुबरा अल बहकी से, इसकी भी मैंने आपको सनद प्रोवाइड करनी है। सनद के यार, बाद कोई ही कुछ बात हो सकती ये कोई है, नहीं भाई हो पढ़ सकती। सकता है ये हवाला? रजवी भाई ये हवाला पढ़ कौन सा सकते वाला? हैं? ये सामने नजर आ रहा ब्लैक है? स्क्रीन आ रही है। नहीं नहीं, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। आपकी तो ब्लैक स्क्रीन है। इससे क्या आपने समझा? ये पढ़े तो इससे क्या समझा आपने? इससे मैंने ये समझा है कि इसी रशीद अहमद गंगोई ने लिखा हुआ है, तकफीर सहाबा के कायल को काफिर नहीं कह सकते। और ये नहीं, बड़ा एक और बेगैरत बात है इंसान था ये। इसमें एक और बात है, इसमें एक और बात है जो मैं वो इसलिए हवाला तो आपको भी पता है, लेकिन इसमें एक और बात है, वो समझाएं, पढ़ के समझे जरा। अच्छा, जैसा कि रवाफिज और खवारिज को भी अक्सर उलमा काफिर नहीं कहते, हालांकि वो शेखैन और सहाबाए कराम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर कहते हैं। बस जब तवील बातिल के बसबब तावील बातिल के इनके कुफर से भी आयमा ने तो मोहम्मद काफिर कहने वाले को आईडी का नाम आ गया। बदतरी के उल्ला काफिर हो जाएगा ना? बतरे के उला काफर। सवाल था कि जी मामला ये हुआ कि ये सवाल हुआ था इस्माइल चुमार से ज्यादा से जो जलील है ना उसके बारे में सवाल हुआ था, उसके बारे में वो जी जी, खींच तान कर ले गया रवाफिज के ऊपर और खवारिज के ऊपर। उन्होंने और मुसलमान कह इसने दिए। इस्माइल को बचाने इस्माइल को बचाने के लिए उसने जो अच्छा ये इजमाई तो अकीदा था जी ना, जी इजमाई जो अकीदा था कि जो ख्वारिज हैं उनकी तो बिल इजमा जो है वो बिल इत्तिफाक तकफीर बिल्कुल की बिल्कुल। जाती है, क्योंकि वो मौला अली को काफिर कहने वाले थे। और तो अब उनको भी इसने इस्माइल को बचाने के लिए, अपने बड़े को बचाने के लिए इसने उनको भी मुसलमान मान लिया दलील देकर, अक्सर उलमा के बारे में कहकर। और उनकी बात कल उनको मौलवी शीदिया की जगह पर ये भी ये कह नहीं है वो स्टंट जी उसको आप अगर बुरा भला बोलोगे तो आप
کافر ہو جاؤ گے۔ شیخین کو یا مولا علی کو بولنے سے کوئی نہیں ہو رہا، خارجی بھی کافر نہیں، نازبی بھی کافر نہیں، لیکن ان کے محمد اسماعیل جو کہ ان کی نظر میں ولی ہے اس کو بولیں گے تو جی وہ کافر ہو جائے گا بندہ۔ جی جی، میں اس کا حوالہ اس دن بھی دیا تھا آپ کو۔ ایک جگہ پہ لکھ رہا ہے کہ کافر نہ ہاں کہنا میرے پاس چاہیے، ہے اس کی اسکرین شاٹ اور ہے۔ ایک جگہ پہ وہ لکھ رہا ہے، ہاں ایسے ہی ہے۔ مردود لکھ رہا ہے کہ وہ کافر ہو جا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ رضوی وزیر بھائی تھوڑا سا بڑھ ایک منٹ۔ بھائی بہت بھی بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب سے پڑھوں؟ جواب: مولوی اسماعیل صاحب عالم متقی بدعت، اوپر کریں تھوڑا سا، کی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے، قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، اور خلیق کو ہدایت اور خلق کو ہدایت دے، اور تمام عمر اسی آ رہے، آخرکار فی سبیل اللہ کے ہاتھوں شہید ہوئے، پس جس کا ظاہر حال ایسا ہو وہ ولی اللہ شہید ہے۔ آپ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء اللہ المتقون علی المتقون۔ المتقون، کوئی نہیں اولیاء حق تعالیٰ کا سوائے متقیوں کے، بموجب اس آیت کے مولوی اسماعیل ولی ہوئے، اور اس لیے فقہ حدیث میں من قتل فی سبیل اللہ فراق نقد فوا کا ناقد فقط وجبت لہو الجنہ اچھا جی الحدیث۔ الحدیث ہے، کہ ٹھیک۔ وہ جنتی ہیں، سو جو ایسا شخص ہو کہ ظاہر میں ہر روز تقوی کے ساتھ رہا اور پھر حق تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا، وہ قطعی جنتی او تیری خیر، قطعی جنتی ہے جی، اور مخلص ولی ہے۔ ایسے شخص کو مردود کہنا خود مردود ہونا ہے، ایسے مقبول کو کافر سمجھنا خود کافر ہونا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے بس بس جی بس، اب ایسے مقبول کو کافر کہنا خود کافر ہونا ہے۔ اچھا، مولا علی کو جو کافر کہنے والے ہیں وہ جنتی، مولا علی جنتی نہیں تھے؟ بے شک جنتی شیخین تھے۔ جنتی نہیں تھے؟ اور جو ساری زندگی انگریزوں کا ٹٹو بن کر رہا اور جا کے سکھوں کے سکھوں کے سکھوں ہاتھوں کے مرا ہے، بالکل ہاتھوں وہ مرا، جی جی، جو کہ انگریز کے خلاف تھے جی ان جی۔ کے ہاتھوں وہ مردود مرا ہے، اس کو شہید کہہ کر کہہ رہا ہے ایسے مقبول کو کافر اس پر کہنا بھی خود اختلاف ہے، کافر سکھوں ہونا میں ہے۔ نہیں، میں نے سنا ہے ٹھیک ہے، وہ پٹھانوں سے خود پنگا کافر لیا ہو تھا، انہوں نے جاتا ہے۔ رگڑا ہے، ڈال انہوں نے سکھوں پہ دیا ہے، چلو شہید ہوا یار ہے۔ مجھے اجازت دو رضوی، میں نہیں، موبائل بھی بند ہونے والا ہے، دوسرا تو آف ہو گیا، پھر اور گھنٹے یہ دو تو میں سیدھی سیدھی انشاءاللہ ملتے ہیں، منافقت ٹھیک ہے۔ ہے؟ اوکے بھائی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ وہ نیچے کہہ رہا ہے یہ خوارج بھی بالکل خوارج جہنمی کتے ہیں۔ بھائی خوارج تو پکے مسلمان ہیں، یہ پڑھ کے نہیں سنایا تمہیں؟ خوارج بھی پکے مسلمان ہیں، اور مرزا انجینئر کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بھائی دیوبندیوں کا جتنا بھی عقیدہ ہے، خوارج کا جو عقیدہ تھا نا، وہ سارا کا سارا یہ مرزا انجینئر ہی پروموٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تو ان کی حرامیوں کی کیا کہیں، یہ اتلم بعد ذالک زنیم کے تحت ہی آتے اصل ہیں کہ میں ان کی بالکل اصل میں خطا ہے، ضرور خطا ہوئی ہے۔ یہ منافق ہے۔ میں آپ کو بتایا نہیں، پولیس آ رہی ہے، ایمبولینس۔ اچھا، میرا نا جو جس علاقے سے میں ہوں نا، ادھر زیادہ اولڈ دیوبندیوں کا ہی ہے، مطلب ہماری مسجدیں ان کے انڈر، سارا کچھ ان کے انڈر۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیوبندی ماحول میں جو ہے نا بڑا ہوں، لیکن یہ منافقت جب مجھے کفریہ برات والی پتہ چلی ہے، میں نے لعنت ڈالی ہے اسی ٹائم، کیونکہ ان عبارتوں کو آپ اپنے پاس رکھ کے نا پھر اسلام کے کسی موضوع پر بات کرنے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पर ये अब छुपते फिर रहे हैं ना, छुपते फिर रहे हैं, आते किसी के सामने नहीं हैं। आज भी एक कुरकुरी लगा हुआ था एक शिया के साथ गुफ्तगू करने पे। फैज़ान भाई आए हैं, अच्छा। शिया के इस साथ ये इनको गुफ्तगू आगे से करने पे लगा ये हुआ था, ऐसे फिरावर कुरकुरी रशीदिया का इनका हवाला दे के देवबंदियों बस का। उधर ही ठप करा दें, ये जो अभी आपने दिया है। हुँ। हाँ, वो उधर बात कर रहा था तो वो कह रहा था ना नबी नूर है तो ना ही अली नूर है। तो अब चूँकि इनके घर के फ़तवे मौजूद हैं, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नूर भी और मानते हैं, ये बशर भी जो मानते हैं।